السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں امر میں کائزان بائی عریشہ پارٹ 10۔ وہ دونوں ڈرے سہمے پیچھے کی طرف دیکھنے لگے جہاں وہ آرام سے سینے پر ہاتھ باندھے یقیناً ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ مرم کی تو ساری باتوں سے وہ لطف اندوز ہوا تھا، اتنا خوف، اتنا ڈر کہ وہ یہاں اس کے پاس کسی آدمی کو بھی نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ یاور نے اس آدمی کو یہاں بھیجا تھا اس کی جاسوسی کرنے کے لیے، اور وہ بیچارہ ٹھیک سے جاسوسی کرنے کی بجائے مرم کو اپنے پلان میں شامل کر رہا تھا۔ مطلب وہ مرم کو فورس کر رہا تھا کہ اسے اس کے ہاتھ سے بنایا ہوا کھانا پسند آنا چاہیے، اور اگر اسے اس کا کھانا پسند نہیں آیا تو بھی وہ اسے اس نوکری پر رکھ لے تاکہ وہ یاور کے پلان پر عمل کر سکے۔ لیکن اس کا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بس مرم کی پسند کی چیز اسے کھلانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی ٹھیک سے کم از کم کھانا کھانا تو شروع کرے۔ دیکھیں پلیز، انہیں کچھ مت کہیے گا، انہیں یہاں سے جانے دیجیے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ان سے بات کر رہی تھی۔ یاور بھائی نے یہاں نہیں بھیجا، یہ کوئی جاسوس نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے اس آدمی کے آگے آتے ہوئے اس کے سامنے رکی تھی اور مسلسل بول رہی تھی، جبکہ اس سینے پر ہاتھ باندھے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ریلیکس ڈارلنگ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ یار میں اسے مار تھوڑی نہ دوں گا، صرف بات ہی تو کر رہا ہوں، چلو پیچھے ہٹو، مجھے کم از کم بات تو کرنے دو۔ تو جناب حمزہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے گھر میں ایسے ہی آ گئے اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا تعلق پاکستان ملتان سے ہے اور آپ بھی یاور کی طرح یہاں سیکریٹ ایجنٹ کی ٹریننگ لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن افسوس یار، تم لوگ بہت نکمے ہو، تم سے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے میری ایک بات یاد رکھنا کہ ایسے مشنز میں کبھی کسی لڑکی کو شامل نہیں کرتے، کیونکہ لڑکیاں بیوقوفی کرتی ہیں۔ اب میری بیوی کو ہی دیکھ لو، تمہیں بچانے کے چکر میں تمہاری حقیقت میرے سامنے کھول رہی ہے۔ میری بیوی تھوڑی سی بیوقوف ہے، اس کی کسی بات کو دل پر مت لینا۔ اور ڈارلنگ، یہ تمہارے مائکے ملک سے آیا ہے، اس حساب سے تو یہ میرا سالہ ہوا۔ آئیے سالے صاحب، میں آپ کو اپنے ڈبلیو سے ملواتا ہوں، آپ کو میرے بچے سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ نہیں پلیز، نہیں پلیز، پلیز کائزان پلیز، نہیں پلیز، انہیں جانے دیجیے، انہیں جانے دیجیے، یہاں سے کچھ مت کیجیے گا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ بیبی، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، اس سے دور رہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی فکر مت کرو۔ تمہاری جاسوسی اب بھی پاس ہے، مجھے تمہاری طرف سے کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ تو میں نے اس آدمی کی ڈیٹیلز نکالی ہے۔ یقین مانو، تم نے مجھے جو بھی بتایا وہ میں نے اپنے دماغ میں لیا ہی نہیں، مجھے خود ہی اس آدمی کی ڈیٹیل نکالے تقریباً 3 دن ہو چکے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے ہی میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے ہوئے بڑے پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ارے میرے سالے صاحب کو ذرا ڈبلیو سے ملاقات کرنی ہے، انہیں ملوا کر لاؤ، اور ہاں، انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے، یاد رکھنا۔ انہیں عزت سے دروازے تک چھوڑ کے آنا، بلکہ نہیں، جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے تو انہیں دروازے تک نہیں بلکہ ان کے آفس تک چھوڑ کر آنا۔ یہ میری بیوی کے مائکے ملک سے آئے ہیں تو ان کی عزت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ بہت پیار سے رسل کو سمجھا رہا تھا، جبکہ رسل چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس آدمی کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا اسے زبردستی باہر نکال کر لے گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر پیچھے چلاتی رہی کہ اسے کچھ مت کرنا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن کائزان کے دونوں ہاتھ تھامتا اسے ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا تھا۔ ڈارلنگ، باقی سب کچھ ہم بعد میں کریں گے، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، پتہ تو چلے کہ سالے صاحب کھانا کیسے بناتے ہیں۔ اگر ان کا کھانا تمہیں پسند آیا تو یقین کرو میں انہیں پکا اس نوکری پر رکھ لوں گا۔ وہ زبردستی اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تھا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتی حمزہ کی جان کے لیے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، اب اگر مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو یاد رکھنا، اس حمزہ کی گردن کاٹتے مجھے 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ کون لگتا ہے وہ تمہارا جس کے لیے اتنی منتیں کر رہی ہو؟ ایک غیر انسان صرف 10 منٹ کی ملاقات میں تمہارے لیے اتنا اہم ہو گیا کہ تم اس کی جان کے لیے اس طرح سے آنسو بہا رہی ہو؟
بہت عزیز ہو تم مجھے، لیکن اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے کہیں میرے لیے غیر ضروری مت ہو جانا، کیونکہ اگر ایسا ہوا نا تو تمہیں بھی ختم کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے وہ کافی سختی سے بولا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا، جبکہ وہ بنا کچھ بھی بولے کھانا کھانے لگی تھی۔ ذہن میں صرف ایک چیز چل رہی تھی کہ حمزہ زندہ ہوگا یا اب تک مر چکا ہوگا۔ ارے تم لوگ ابھی تک یہیں پر ہو؟ 3 دن میں تم لوگوں نے ترکی کے لیے جانا ہے اور تم لوگ شاپنگ پر گئے ہی نہیں۔ وہ کھانا کھلانے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، بالکل بھی نہیں رو رہی تھی، کیونکہ کسی غیر آدمی کے لیے وہ آنسو بہانے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی، اور ویسے بھی وہ صرف 10 منٹ کی ملاقات کے بعد اس شخص کے لیے اتنا بھی رونا دھونا نہیں کر سکتی تھی، اور خاص کر کائزان جیسے آدمی کے پاس تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اتنے دنوں میں بس اسے اتنا سمجھ پائی تھی کہ اس کے معاملے میں وہ کافی زیادہ پوزیسو ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کے بھی بارے میں سوچے۔ اس سے پہلی دفعہ یاور کے گلے لگ کر رونا بھی اچھا نہیں لگا تھا، اور رسل کی فکر کرنا بھی اسی لیے یقیناً اسے حمزہ کے بارے میں بھی اچھا سوچتے دیکھ کر اسے برا ہی لگنا تھا۔ اسی لیے اس نے فوراً ہی حمزہ کو اپنے دماغ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کا جوان بیٹا بے موت مارا جائے۔ یہ کوئی رول ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے؟ رفیل جو اس کے پاس ہی آ کر بیٹھا تھا وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا تھا، جس پر رفیل نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ آف کورس یار، یہ رول ہوتا ہے، تم جانتے نہیں ہو لیڈیز رولز۔ ارے مرم یار، تم اسے کچھ بتاتی نہیں ہو، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایک تو تم لڑکی ہو، اوسم ہو، بات بات پر بے ہوش ہو جاتی ہو۔ جناب نے شادی کر لی اور پتہ نہیں کہ بیویوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہے۔ اور اب مرم سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ مرم بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس طرح کے رول کی بات وہ کر رہا تھا، اس طرح کے کسی رول سے وہ بھی واقف نہیں تھی، اسی لیے اس کی حیرت بھی بنتی تھی، جبکہ وہ اسے خود کو اس طرح سے دیکھتے پا کر اس نے زور سے ہاتھ اپنے ماتھے پر مارا تھا۔ مطلب وہی سمجھدار تھا اس دنیا میں، باقی تو ساری دنیا ہی پاگل تھی۔ شادی شدہ لڑکیوں کا نا ایک رول ہوتا ہے، شادی پر نئے کپڑے، ارے کوئی مرے تو نئے کپڑے، کوئی جیے تو نئے کپڑے، کسی کے بچے کی اولاد پر نئے کپڑے، کسی کی منگنی پر نئے کپڑے، یہاں تک کہ لیڈیز لوگوں کا بس نہیں چلتا، ارے اپنی میت پر بھی وہ نئے کپڑے پہن کر لیٹیں۔ میرا مطلب لیڈیز کو ہر چیز پر نئے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، اور تم نے اپنی بیوی کو کون سے نئے کپڑے لا کر دیے ہیں؟ وہ ہنی مون پر جائے گی تمہارے ساتھ، تو وہاں ہنی مون مناتے ہوئے تمہیں شاپنگ کا وقت نہ ملے گا، اسی لیے شاپنگ بعد میں، ہنی مون۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ کائزان نے ایک نظر حیرت سے مرم کی طرف دیکھا، جیسے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہو کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میرے پاس بہت سارے کپڑے ہیں، الماری بھری پڑی ہے، ابھی ان میں سے میں نے 5-6 سوٹ ہی تو پہنے ہیں، اتنے سارے کپڑے ہیں، ان کو تو پہلے پہن لوں۔ اس نے کائزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیڈیز لوگوں کا نام ڈباؤ گی تم لڑکی، شاپنگ مسٹ ہوتی ہے ہر چیز میں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ کائزان اس کے انداز پر مسکرایا۔ ہاں بالکل، شاپنگ مسٹ ہوتی ہے، اور ویسے بھی جب سے میری جان میری زندگی میں آئی ہے ایک دفعہ بھی میرے ساتھ باہر نہیں گئی۔ تو ہم شاپنگ پر چلتے ہیں، تم اپنے ہنی مون کے لیے اپنی پسند کے کپڑے لے لینا، اور میں تمہارے لیے کچھ اپنی پسند کے کپڑے لے لوں گا۔ چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ۔ وہ حکم جاری کر چکا تھا، جبکہ مرم جو شاید انکار کر دیتی، لیکن تھوڑی دیر پہلے والے اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے فوراً سر ہلاتی، وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر ہی وہ اپنے کپڑے چینج کر کے منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو بالکل تیار کھڑا تھا۔ ماشاء اللہ ڈارلنگ، یو لکنگ سو بیوٹیفل، میری پسند ہے ہی کمال کی، پردہ کر لو۔ اسے اسکارف باندھے دیکھ کر وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ پردے کی پابند ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جان سے عزیز ہستی کو کوئی اور آنکھ بھر کر دیکھے، شاید وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موجودگی میں کوئی فضول میں کائزان کے ہاتھوں ضائع ہو جائے۔ تو تم پردے میں بھی قیامت لگتی ہو، اس کے چہرہ چھپانے پر اس نے پریشانی سے کہا تھا، جبکہ وہ تھوڑا حیران ہوئی اس طرح کا رومانٹک کمنٹ وہ اتنی پریشان کن لہجے میں کیوں کہہ رہا تھا۔
کیا میں تمہیں ظالم جابر قسم کا شوہر لگ رہا ہوں جو تم سے زبردستی پردہ کروا رہا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں شروع سے پردہ کرنے کی عادی ہوں اور یقین کریں مجھے آپ کی بات بالکل بھی بری نہیں لگی۔ اس نے یقین دلایا۔ وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتا اسے اپنے قریب بلا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما چکی تھی۔ ڈارلنگ جاؤ، ڈبلیو کو بائے بائے کر کے آؤ اور ہاں اس کو کہہ کر آنا کہ آتے ہوئے ہم تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور لے کر آئیں گے، تو بالکل بھی ناراض نہیں ہونا۔ اور یہاں وہ کسی کو بھی تنگ نہ کرے۔ وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے اسے حکم دینے لگا تھا جو پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ پنجرہ باہر سے بند نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں کیوں جاؤں وہاں پر؟ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو۔ پلیز مجھے نہیں جانا، وہ منتیں کرنے لگی تھی جبکہ قائزان اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے اس طرف لے جانے لگا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی، وہاں سے بھاگنے کی، لیکن قائزان کے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھوٹ جائے یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ پاگل لڑکی، کیا حالت کر رکھی ہے تم نے اپنی؟ ابھی پھر سے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس طرح سے کیوں کر رہی ہو؟ اسے ایک جھٹکے میں اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتا ڈبلیو کے پنجرے کے باہر لے آیا تھا جو انہیں دیکھتے ہی اس کے قریب آ گیا اٹھ کر۔ چلو اب بات کرو اس سے، دیکھو وہ تمہارے پاس آیا ہے، جب تک میری اجازت نہیں ہوگی پنجرے سے باہر نہیں آئے گا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا جبکہ اس کے منہ پر کچھ لگا ہوا تھا، شاید خون لگا تھا، شاید حمزہ کا خون تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جبکہ ڈبلیو انجان نگاہوں سے پردے میں کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری ممی ہے، تم سے ہائے ہیلو کرنے کے لیے آئی ہے۔ ہم ذرا باہر شاپنگ پر جا رہے ہیں، واپسی پر تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آئیں گے، تو یہاں پر کسی کو بھی تنگ مت کرنا اور پنجرے سے باہر مت آنا، بس ڈارلنگ ہو گیا اب چلو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ اس کی واپسی کی طرف قدم بڑھانے پر وہ کچھ پرسکون ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی تھی جو وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا حمزہ کو اس نے کھا لیا ہے؟ وہ پریشانی سے اسے پوچھنے لگی تھی جبکہ وہ خاموشی سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ تمہیں کلر کون سا پسند ہے اور کپڑے کس طرح کے پہنتی ہو تم؟ ویسے اب تو تمہیں میری پسند کے ہی کپڑے پہننے ہیں اور میری پسند کو ہی اپنی پسند بنانا ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تمہیں پوری آزادی ہو تمہاری پسند کی چیزوں کے لیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بالکل خاموش تھی، گھر سے نکلتے ہوئے بھی وہ بالکل خاموش تھی اور اب بھی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا حمزہ مر چکا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگاتا گہرا سانس لیتا خود کو ریلیکس کرنے لگا، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا تھا۔ ارے صالح صاحب، کیسے ہیں آپ؟ یہ کیا آپ آئے ہی نہیں ہم سے ملنے کے لیے؟ آپ کی بہن آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، کبھی چکر لگائیے نا، یا صرف ایک ہی دفعہ آنا تھا آپ نے؟ اور دوسرا، آپ کا جاسوس گھر پہنچا یا نہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے آفس میں پہنچا یا نہیں؟ اب تک آپ کی بہن بہت پریشان ہو رہی ہے کہ میرے ڈبلیو نے اسے کھا لیا۔ اسے کیسے سمجھاؤ کہ میں نے ان چھوٹے والے صالح صاحب کو بحفاظت آپ تک پہنچا دیا ہے؟ اب ذرا بات کر لیجئے تاکہ اس سے مجھ پر یقین آ جائے۔ وہ بڑی بے فکری سے بات کرتے ہوئے فون اس کو دے چکا تھا۔ فون اپنے کان سے اتارتے ہوئے اس کے کان کے ساتھ لگا چکا تھا جبکہ اس نے اپنے بھائی کی آواز سنتے ہوئے حیرت سے ایک نظر اسے دیکھا۔ مرم، حمزہ بالکل ٹھیک ہے اور یہاں پہنچ چکا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسے پتہ کیسے چلا؟ کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ اس اسپیکر سے آواز آ رہی تھی جب اگلے ہی لمحے اس نے فون اس کے کان سے اتار کر دوبارہ اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ آپ کی بہن بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، فی الحال ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ کل وقت نکال کر ہم سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ ویسے بھی 2 دن کے بعد ہم ترکی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارا ہنی مون ٹرپ ہے تو آپ کی بہن آپ سے 15 دن تک نہیں مل سکے گی، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ دونوں میں 15 دن کی جدائی آ جائے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ کل ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائیے۔ آپ کی بہن کافی گھبرائی ہوئی ہے، آپ کے بغیر بہت مس کر رہی ہے آپ کو۔ بڑے پرسکون سے بات کر رہا تھا۔ اب کیسے کیوں؟ یہ ساری فضول طرح کی باتوں کے جواب میں ہرگز آپ کو دینا پسند نہیں کروں گا۔ اگر آپ اپنی بہن سے ملنا چاہتے ہیں تو صبح آ جائیے گا، ملنے کے لیے ملاقات ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ باقی آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے اور ہم دونوں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ پر اپنا وقت بالکل برباد نہیں کرنا چاہتا۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا فون بند کر چکا تھا۔ اب بتا دو کہ کون سا کلر پسند ہے تمہیں؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بے حد کم آواز میں پنک کہا تھا۔ پنک بھی کوئی پسند کرنے والا کلر ہے؟ جانور کلر پسند
جانو کلر پسند کرو، ریڈ ریڈ بلڈ کلر میرا فیوریٹ ہے۔ پر کوئی بات نہیں، پنک بھی اچھا ہے، تمہاری پسند بھی بری نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اس نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تھی، ایک مسکراہٹ دیکھی تھی جسے دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا۔ حمزہ کا صحیح سلامت واپس گھر چلے جانا اسے پرسکون کر گیا تھا، یعنی وہ اس کی بات مان چکا تھا، یعنی اس کی خاطر اس نے حمزہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ سچ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی اسے بدل بھی دے گی۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن مجھے یہ کلر بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ اسے ایک دکان کے اندر لے کر آیا تو وہ اپنی پسند سے خود ہی شاپنگ کرنے لگی تھی، اسے اس سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ تو بیبی ہم اس ڈیزائن میں کوئی اور کلر دیکھ لیں گے، ویسے تمہاری اور میری پسند کافی ملتی ہے، یہ کلر مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ ہاں تو یہ اچھی بات ہے نا کہ ہماری پسند ناپسند ملتی ہے۔ میں تھک گئی ہوں شاپنگ کر کے، ہم کہیں بیٹھ نہیں سکتے کیا؟ تم کچھ اور شاپنگ کر لو، پھر ہم سامنے آئس کریم پارلر میں چلیں گے، وہاں تم بیٹھ کر آرام کر لینا، اور پھر باقی شاپنگ بریک کے بعد۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سامنے کی طرف متوجہ ہوا تھا جہاں اسے فیصل نظر آیا۔ یقیناً وہ بھی فیصل کو دیکھ چکی تھی۔ قائزان جی، وہ دیکھیے فیصل بھائی یہاں لیڈیز شاپ میں کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو وہ کسی لڑکی کو نہیں جانتے، تو پھر بھلا ان کا یہاں کیا کام؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جہاں سامنے اسے لیڈیز پرسنل ایریا نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی بہنوں کے لیے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے آیا ہو، لیکن پھر بھی اسے لیڈیز پرسنل ایریا میں وہ اپنی بہنوں کے لیے تو ہرگز نہیں جا سکتا تھا، تو پھر وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ بری طرح سے الجھی تھی۔ کم آن بیبی، ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ شاپنگ کر رہا ہو، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنی تعجب کی بات ہے۔ وہ بالکل پرسکون تھا۔ ان کی بیوی کیا آسمان سے اترے گی؟ کہاں سے آئی ان کی بیوی؟ وہ جو خود ہی پریشان سی سوچنے میں مگن تھی، اس کی الٹی بات پر اس کی زبان سے الٹا ہی جواب نکلا تھا۔ نہیں میرا بیبی، آسمان سے تو کوئی نہیں اترنے والی، لیکن پھر بھی ایک آدمی لیڈیز کی پرسنل سامان والی دکان پر ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سامان لے رہا ہے، یا شاید اپنی گرل فرینڈ کے لیے۔ نہیں، ان کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے اور نہ ہی بیوی، اس نے پورے یقین سے کہا تھا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری طرف سے نا امید ہو کر اس نے شادی کر لی ہو؟ ویسے ہمارے نکاح کی خبر اس تک پہنچ گئی تھی۔ رسل اور رفیل اسے مٹھائی کھلانے گئے تھے، اس نے کہا تھا کہ وہ 2-3 دن میں پاکستان کے لیے روانہ ہو جائے گا، لیکن پھر بھی نہیں جا سکا اپنی کسی پرابلم کی وجہ سے، اور اب ایک عدد عورت کا ہسبینڈ ہے۔ خیر، اب میں صالح صاحب پر اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، چلو آؤ ہم دونوں اب ذرا سامنے آئس کریم پارلر میں چلتے ہیں، کیونکہ میری بیوی کے پیروں میں درد ہونے لگا ہے۔ تو مزید اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ آپ کو میری اتنی پرواہ کرتے دیکھ کبھی کبھی آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب آپ مجھ پر بے وجہ غصہ کرتے ہیں نا تو بہت برے لگتے ہیں۔ وہ بے حد کم آواز میں بول رہی تھی، جبکہ قائزان نے اس کی مکمل بات سن کر حیرانگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ کہاں اس سے اتنی لمبی بات کرتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس سے اتنا فری ہونے کی کوشش کیوں کر رہی ہے، وہ اسے آہستہ آہستہ کون سے راستے پر لانا چاہتی ہے۔ یہ تو پہلے ہی دن سمجھ گیا تھا، لیکن اب وہ اسے کیا بتاتا کہ ڈارلنگ بے وقوفانہ حرکتیں مت کرو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کا آدھا ادھورا لیکچر تو وہ کافی دن پہلے ہی انجوائے کر چکا تھا، جب وہ اسے قبر کے عذاب سے ڈرا رہی تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گی اسے ان سب چیزوں سے ہٹانے کے لیے، لیکن اس کا چھوٹا سا دماغ اس کے دماغ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اگر وہ کوشش کرے بھی تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کبھی کبھی تم بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہو، کبھی کبھی مجھے تم پر ضرورت سے زیادہ پیار آتا ہے۔ وہ سامان گاڑی میں رکھتا اسے یوں ہی لیے سڑک پار کرنے لگا تھا۔ اور ایسا کب کب ہوتا ہے؟ اس کا بازو اپنے ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ سڑک پار کرتی پوچھنے لگی۔ بیڈ روم میں، جب تم میرے بہت پاس ہوتی ہو، ورنہ باقی کے وقت تو تم نے صرف اپنی بے وقوفیاں ہی سر انجام دینی ہوتی ہے۔ وہ اسے لیے آئس کریم پارلر میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ وہ صرف منہ بنا کر رہ گئی۔ تم کھا کیوں نہیں رہی یار؟ کیا تمہیں یہ والا فلیور پسند نہیں ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، جو کب سے اسے کھاتے دیکھ کر گھور رہی تھی۔ اچھا تم یہ چاہتی ہو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں؟ کیوں نہیں ڈارلنگ، یہ لو۔ اس نے اپنی آئس کریم سے چمچ بھر کر اس کی طرف کیا، جبکہ اس کے اس طرح گھورنے پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ سوری بیبی، یہاں فیملی کیبن نہیں ہے، ورنہ تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا۔ اس کے گھورنے پر وہ ذرا سا اس کے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہوئے آئس کریم کا چمچ اس کے لبوں کے قریب لے کر گیا تھا۔
تو میں کھاؤں گی کیسے؟ اس کے چمچ سے کھاتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ہم پیک کروا لیتے ہیں، گاڑی میں کھا لیں گے، لیکن تم نے کہا کہ تم نے یہاں پر بیٹھ کر کھانا ہے۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، جبکہ وہ ناراضگی سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ جبکہ وہ اونر کو آئس کریم پیک کر کے گاڑی میں پہنچانے کا آرڈر دیتا، خود وہاں سے جا چکا تھا اس کے پیچھے۔ اتنی ناراضگی، اتنا غصہ، وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا اسے دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنا کچھ سوچا تھا شادی سے پہلے کہ شادی کے بعد ہسبینڈ کو نخرے دکھاؤں گی، ناز اٹھواؤں گی، خوب ناراض ہوا کروں گی، جھگڑوں گی یہاں، لیکن یہاں تو میرا ہسبینڈ ہی گینگسٹر نکلا، سارے خواب ٹوٹ گئے میرے۔ وہ بے حد کم آواز میں بول رہی تھی، جبکہ وہ اس کے نادر خیالات سن کر محفوظ ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، گاڑی کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے اگلے ہی لمحے اپنے آرڈر کو ریسیو کیا تھا۔ یہ لیجئے یوہانس آپ کی آئس کریم آ گئی ہے، جسے آپ کسی بھی طرح انجوائے کر سکتی ہیں۔ وہ آئس کریم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی، جبکہ گاڑی کے کالے شیشے ہر طرف سے گاڑی کو باہر سے نظر آتے لوگوں کی نظروں سے محفوظ کر چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم لیتے ہوئے وہ خوشی خوشی کھانے لگی تھی جب اس کا فون بجا۔ رسل بولو، اس وقت کیوں فون کیا؟ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ یہ وقت میری بیوی ہے۔ اس وقت فون کرنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ فون اٹھاتے ہوئے کافی سخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ معاف کرنا قائزان، دراصل بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے فون کرنا پڑا۔ وہ یار، ان 7 لوگوں میں سے ایک کل ہی مصر میں آیا ہے۔ اس کا کام یہیں مصر میں تمام کرنا ہے یا پھر ترکی جا کر وہیں کرو گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ میرے دوست، جو کام جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، میں اسے یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت پرسکون سے بول رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی مریم اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی عربی زبان میں کہے جانے والے الفاظ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے تھے۔ مجھے بھی سیکھنی ہے آپ کی زبان، اتنی ہی جلدی مجھے بھی عربی بولنی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ سی ہو کر بولی تو اس نے بڑی نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کھینچے تھے، جبکہ اس کی بے باک حرکت پر نگاہیں جھک گئی تھی۔ ٹھیک ہے، جتنا جلدی ہو سکے اسے میرے سامنے لے کر آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کروں گا۔ اس کے سر جھکانے پر وہ بے باک نگاہوں سے اس کے چہرے کو دہکتی رنگت کو دیکھتا مدہوش ہو رہا تھا۔ جب ذرا سا جھک کر اس نے اس کے گال کو نرمی سے اپنے لبوں سے چھوا تھا، اس کی حرکت پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ تم ہمیشہ بولتی رہا کرو، باتیں کرتی رہا کرو، تمہاری باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ فون بند کرتے ہوئے اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بھی میری باتیں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یاور بھائی کہتا ہے کہ میں بے وقوفی والی باتیں کرتی ہوں۔ جب میں بولنا شروع کرتی ہوں تب مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کیا بولتی رہتی ہوں، اور پھر چھوٹی امی کو بھی میری باتیں پسند نہیں آتی۔ خیر، چھوٹی امی کو تو کچھ بھی پسند نہیں آتا، انہیں تو میری امی بھی پسند نہیں تھی۔ خیر، ان کی پرابلم تو سمجھ میں آتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، ہمارے محلے کی آنٹیاں کہتی ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے سوتن کو برداشت کرنا، اور پھر میرے لیے امی نے تو 10 سال تک سوتن کو برداشت کیا ہے نا۔ وہ آئس کریم کھاتی بالکل بچی کی طرح شکایتی انداز میں بول رہی تھی، اور پھر 10 سال کے بعد کیا ہوا؟ تمہاری سوتیلی امی مر گئی کیا؟ وہ نہیں چاہتا تھا وہ چپ ہو، اس کے انداز سے وہ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنی سوتیلی امی کو زیادہ پسند نہیں کرتی۔ نہیں، میری امی مر گئی، وہ بھائی کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ مر گئی، یقیناً اللہ پاک کو ان کی کوئی بات تو پسند آئی ہوگی نا کہ انہیں اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ جیسی زندگی وہ گزار رہی تھی اس سے موت بہتر تھی۔ وہ ایک ہی جملے میں جسے بہت کچھ کہہ گئی تھی، وہ حیران سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بالکل میری امی کی طرح، جیسی زندگی میری امی گزار رہی تھی اس سے بھی موت بہتر تھی، انہیں بھی اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ جیسے اس کا غم کم کرنا چاہتا تھا، اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ آپ کی امی بھی فوت ہو گئی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ وہ آئس کریم چھوڑے اب اس سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ ہاں، میری امی فوت ہو چکی ہے اور میرا باپ بھی مر گیا۔ تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے زوروں سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تمہارا باپ اچھا نہیں ہوگا نا، یا شاید اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، وہ سکون سے کہتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ابو اچھے تو ہے لیکن بہت اچھے نہیں ہیں، شاید وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہوں گے۔ وہ میری امی کو بہت مارتے تھے، میری امی ان کو پسند نہیں تھی نا، میری امی کے ساتھ ان کی زبردستی شادی کروائی گئی تھی۔ یاور تمہارا سوتیلا بھائی ہے؟ اور وہ اس سے پوچھنے لگا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ میرا سگا بھائی ہے، ایک ہی تو سگا رشتہ ہے میرے پاس، ورنہ باقی تو میرے سوتیلے بھی 3 بہن بھائی ہیں۔
لیکن وہ سچ مچ میں سوتیلے ہیں، بالکل سگے نہیں ہیں، انہیں تو بس بہانہ چاہیے امی سے جوتے پڑوانے کا۔ آپ کو پتہ ہے یاور بھائی نے کبھی مجھے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، لیکن ابا یاور بھائی کو بہت زیادہ مارتے تھے۔ شروع میں چھوٹی امی مجھے بھی مارتی تھی، لیکن پھر یاور بھائی نے کہہ دیا کہ خبردار جو میری بہن پر ہاتھ اٹھایا، میرا بھائی ہیرو ہے۔ اس نے فخر سے بتایا تھا، جبکہ اس کے انداز پر یاور بھی پہلی دفعہ اسے اچھا لگا۔ تم لکی ہو مرم، تمہارے پاس کوئی تو تھا، میرے پاس کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں جس کے ساتھ میں اپنا بچپن گزارتا یا جس کے ساتھ میری اچھی یادیں ہوتی۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف تم ہی ہو میرے پاس۔ میں نے اپنے رشتوں سے اتنے دھوکے کھائے ہیں، اتنے فریب اٹھائے ہیں کہ اب انہی رشتوں سے خوف آنے لگتا ہے۔ میرا باپ مجھے سالوں تک دھوکے میں رکھ کر استعمال کرتا رہا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، ہم کیسی فضول باتوں میں لگ گئے ہیں۔ اتنی رومانٹک ڈیٹ پر ہمیں رومانٹک باتیں کرنی چاہیے۔ جی نہیں جناب، ہم یہاں کسی رومانٹک ڈیٹ پر نہیں بلکہ شاپنگ کے لیے آئے تھے، اس نے یاد دلایا تھا۔ ہاں تو ڈیٹ بھی تو بالکل شاپنگ جیسی ہی ہوتی ہے نا۔ تم یہی سوچو کہ ہم ڈیٹ پہ آئے ہیں، تو میں نے شاپنگ بھی کر لی اور آئس کریم بھی کھا لی، اور ہم لانگ ڈرائیو کے بعد ڈنر کر کے گھر جائیں گے، یعنی کہ پراپر ڈیٹ وہ جیسے پلان بنا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف رومانٹک ڈیٹ ہوگی، آپ کوئی رومانٹک حرکت نہیں کریں گے جیسے تھوڑی دیر پہلے کی تھی۔ اس نے کچھ یاد کرواتے ہوئے کہا تو قائزان نے ذومانی انداز میں اسے دیکھا، جس پر وہ فوراً نظر جھکا گئی تھی۔ بیوی رومانٹک ڈیٹ پہ ایسی رومانٹک حرکتیں تو ہوں گی نا، اب بندہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی یہ سب نہ کرے تو پھر کس کے ساتھ کرے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ورنہ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر، ہم گھر ہی چلتے ہیں۔ اوکے ڈارلنگ، ایز یو وش، لیکن گھر جا کر صرف رومانٹک حرکتیں نہیں ہوگی، پورا رومانس ہوگا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ کانوں کی لو تک سرخ ہونے لگی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئے، میں تو صرف مذاق کر رہی تھی، چلے نا، ہم لانگ ڈرائیو پر جانے والے تھے۔ اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا تو وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تم سچ میں بہت کیوٹ ہو مرم، بہت زیادہ کیوٹ۔ اس نے اس کے گال کھینچے تھے۔ پتہ ہے مجھے، وہ شرما کر نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تو وہ پھر ہنس دیا۔ ان کی واپسی تقریباً رات کے 11:30 بجے کے قریب ہوئی تھی۔ وہ اسے مصر کی سنسان سڑکوں پر نہ جانے کتنی ہی دیر گھماتا رہا تھا۔ اسے مصر میں دیکھنے لائق کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، کیونکہ ہر طرف تو صرف صحرا ہی صحرا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی شاید یہ ملک بہت خوبصورت ہوگا، لیکن اسے افسوس ہی ہوا تھا، اسے تو کہیں پر ہریالی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے حساب سے صرف وہی جنگل ہی ہرا بھرا تھا جس کے آس پاس وہ لوگ رہتے تھے، اور باقی قائزان نے یہ بتا کر اسے خوفزدہ کر دیا تھا کہ یہاں طوفان بھی آتے ہیں اور یہ ریت اور ہوائیں انسان کو اپنے ساتھ انہی صحراؤں میں دفن کر دیتی ہے۔ سالوں تک لوگوں کی قبر نہیں ملتی، اور پھر جب یہ ہوائیں اور ریت تھوڑا کنٹرول میں ہوتی ہے، تب لاشوں کی بجائے ہڈیوں کے ڈھانچے ملتے ہیں، جن کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ لاش کس کی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی اس نے کہہ دیا کہ ابھی کے ابھی اسے واپس جانا ہے، اسے کوئی شوق نہیں ہے ان صحراؤں میں دفن ہونے کا۔ جبکہ وہیں ایک جنگلی جانور کا بڑا سا ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بھی کسی طوفان کی نظر ہوا تھا۔ اس کے بعد تو اس نے اچھا ہنگامہ کر دیا تھا کہ اسے اتنا جلدی مرنے کا شوق نہیں ہے۔ قائزان اس کی حالت پر ہنستا ہوا اسے واپس گھر لے آیا تھا، اور گھر میں آ کر جیسے اسے سکون سا مل گیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا واپس اس علاقے کی طرف کبھی بھی جانے کا، جہاں سے آج وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے کر گیا تھا۔ وہ نہا کر نکلی تو قائزان کو بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ اسے نگاہیں بھر کر دیکھ رہا تھا، کیونکہ صبح سے تو وہ جیسے اس گون میں قید رہی تھی۔ ہاں وہ اس میں بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن اس وقت وہ اسے اپنی بیوی کے روپ میں نظر آ رہی تھی۔ دوپٹے کو سر پہ رکھنے کی بجائے اس نے کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ بال پونی ٹیل کی صورت میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی نیچے زمین پر لگ رہے تھے، جبکہ وہ اپنے نازک ہاتھوں پر کچھ پہن کر کھنکھنا رہی تھی۔ کیسے لگ رہے ہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اسے اپنے کڑے دکھائے تھے جو وہ آج ہی لے کر آئی تھی۔ اتنی دور سے کیسے پتہ چلے گا، پاس آ کر دکھاؤ، وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اس سے بولا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے فوراً اس کے پاس آتی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما چکی تھی۔ پیارے ہیں نا، میں تین اور بھی لے کے آئی ہوں، الگ الگ ڈیزائن میں، اور پائل بھی لی ہے میں نے، آپ کو دکھا رہی تھی میں، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا، اتنے خوبصورت تھے وہ۔ اور وہ لاکٹ دیکھا تھا آپ نے؟
وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ وہ اس کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہر طرف سے گھما کر دیکھ رہا تھا۔ وہاں پر تم دکھا رہی تھی تو میں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ جانا اب دکان والوں کے سامنے میں رومانس کرتا اچھا تھوڑی نہ لگتا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ چکا تھا، لیکن اس کی گردن میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے تمہارا لاکٹ؟ مجھے تو محسوس نہیں ہوا۔ وہ بے باکی سے اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ میں نے پہنا نہیں ابھی تک، اور یہ کون سا طریقہ ہے دیکھنے کا؟ وہ دور ہٹتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ دیکھ کون رہا ہے ڈارلنگ؟ میں تو محسوس کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ محسوس نہیں ہوا۔ جاؤ پہن کر آؤ۔ اس کے کنگن کو چومتے ہوئے اس نے فرمائش کی تھی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے محسوس کرنے کی، ویسے بھی اب تو سونے کا وقت ہے، آپ بھی سو جائیں قائزان جی۔ اس کے ارادے جان کر وہ گھبرا کر اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ نام لینے پر اٹک جاتی ہو اور جی کا دم چھلا لگا دیتی ہو۔ تم میرا اتنا ہی نام لیا کرو جتنا آسانی سے بول سکتی ہو، اور آج کے بعد یہ جی ساتھ میں مت لگانا۔ اور دوسری بات، تمہیں محسوس تو آج میں کروں گا۔ بس بہت لے لی تم نے بے ہوشگی کی ڈوز۔ آج قائزان کی محبت کا ڈوز لینا ہے۔ وہ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا اپنے ساتھ لٹاتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ اس وقت میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہوں نا؟ وہ اس کی دن والی بات یاد کرتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے کی گھبراہٹ کو واضح محسوس کر رہا تھا۔ جب وہ اس کے پاس ہوتا تھا وہ ایسے ہی گھبرا جاتی تھی۔ یقیناً یہ شادی کے شروع کے دنوں کا اثر تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی میں کمفرٹیبل ہو جائے گی۔ ہاں بہت۔ وہ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لب رکھتا مدہوشی کے عالم میں اسے آسمان پر پہنچا گیا تھا۔ بہت بہت زیادہ اچھی نا؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ بہت بہت زیادہ اچھی، اور اس کا ثبوت میں آج رات تمہیں دے دوں گا اپنی محبت سے۔ اس کے لبوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا تھا۔ پھر تو آپ کو اس انسان کی بات ماننی چاہیے جو آپ کو اتنا زیادہ پسند ہو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے خود سے ذرا دور کیا تھا۔ تم کیا پھر سے مجھے درس دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے سر اٹھا کر ذرا سختی سے کہا تھا، جبکہ وہ جو انکار کرنا چاہتی تھی بے اختیاری میں ہاں میں گردن ہلا گئی۔ تم ضرورت سے زیادہ فری ہو رہی ہو بیبی۔ ایسے لمحات میں مجھے ڈسٹربنس بہت بری لگتی ہے، اور تمہارے لیے یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس نے دھمکایا تھا۔ آپ بار بار اتنے سیریس کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے پھر سے کہا تو اس نے اس دفعہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ تم مذاق بہت زیادہ کرنے لگی ہو بیبی، اور ایسے مذاق تم پر بھاری پڑ سکتے ہیں۔ تم کیوں اپنی نازک جان کو مشکل میں ڈالتی ہو؟ اپنا شدت سے بھرپور لمس اس کے پور پر چھوڑتے ہوئے دھمکا گیا تھا، جبکہ اس دفعہ وہ ایسی خاموش ہوئی تھی کہ اس کی آواز تک نہ نکلی، بس وہ پوری طرح اس کی پناہوں میں قید ہو چکی تھی۔ قائزان کے گستاخ لبوں نے اسے پوری طرح سے اپنی شدتوں میں بے بس کر دیا تھا، جبکہ وہ بس اسے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی باہوں میں اپنا آپ اسے کسی نازک سی گڑیا کی مانند محسوس ہوا تھا۔ رات نہ جانے کون سا وقت تھا جب اسے قائزان اپنے قریب سے باہر کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا ہے۔ یہ آدھی رات کو کہاں چلے گئے؟ اس طرح سے تو یہ کبھی نہیں جاتے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ جہاں بھی جائیں مجھے کیا شکر ہے، میری تو نیند پوری ہوگی نا؟ وہ دوبارہ سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی تھی۔ قائزان نے بس تھوڑی دیر پہلے ہی تو اسے سونے کی اجازت دی تھی۔ کیا مجھے جانا چاہیے ان کے پیچھے؟ ہو سکتا ہے بھائی کو دینے کے لیے کوئی انفارمیشن مل جائے، اس نے سوچا تھا۔ نہیں، مرم تو ایک نمبر کی ناکام جاسوسن ہے، تو کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکتی۔ یہ آدمی بہت چالاک ہے، اس کے دل نے اسے ڈپٹا تھا۔ لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور ویسے بھی وہ جانتے تو ہے ہی کہ میں ان کی جاسوسی کرتی ہوں۔ اس بات پر تو انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا، اور ویسے بھی بیویاں جاسوسن ہوتی ہی ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے یہاں کمرے میں چھوڑ کر کسی اور لڑکی سے ملنے چلے گئے ہوں، اس نے اپنے بہانہ سوچا تھا۔ نہیں، وہ ایسے بالکل نہیں ہے، وہ صرف میرے ہے۔ اس کے دل نے جیسے گواہی دی تھی، اور پھر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ یہ میں کیا سوچنے لگ گئی ہوں؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل سے ہی پوچھا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں سوچا، اور اگر سوچا بھی ہے تو اپنے شوہر کے بارے میں کچھ بھی سوچنا صحیح ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ہی لاجک بیان کیا۔ چل مرم، دی گریٹ جاسوسن کر اپنی جاسوسی۔ آج تو کچھ نہ کچھ پتہ لگا کر رہوں گی۔ وہ کمبل ایک طرف پھینکتے ہوئے فوراً کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ذرا سا دروازہ کھول کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ اس کا دھیان اس کے لیپ ٹاپ پر ہی تھا، وہ آگے پیچھے کسی چیز پر فوکس نہیں کر رہا تھا۔
جو مرم کے لیے بہت اچھی بات تھی، وہ ٹھیک سے جاسوسی کر پا رہی تھی۔ وہ ہر تھوڑی دیر میں تھوڑا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکتی۔ اس دفعہ دیکھا تو وہ لیپ ٹاپ آف کر کے اب اپنے فون پر مصروف تھا۔ آف کر کے اس نے بڑے ہی سکون سے دروازے کو ذرا سا کھولا اور اگلے ہی لمحے ساتھ ہی لگتے کھڑکی کے پردے کے پیچھے ہو کر چھپ گئی تھی۔ اب وہ بالکل اس کے سامنے تھا، وہ اس کی کمال کی جاسوسی کر رہی تھی۔ اسے خود اپنی جاسوسی پر فخر ہونے لگا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ اتنے اچھے طریقے سے جاسوسی کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گینگسٹر کو کوئی خبر ہی نہیں لگ رہی۔ خیر یہ تو ابھی شروعات تھی، اس سے آگے تو اس نے اس سے بھی زیادہ اچھی جاسوسی کر کے دکھانی تھی۔ اپنے بھائی کو بتانا تھا کہ وہ نکمی ہرگز نہیں ہے۔ کیسے وہ حمزہ کہہ رہا تھا کہ اس کی جاسوسی ناکامیاب ہونے پر اس کے بھائی نے اسے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ بیچارے کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، وہ تو اس نے بچائی تھی اس کی جان۔ ہاں بالکل، اگر وہ اس کی منتیں نہیں کرتی تو اب تک تو وہ ڈبلیو کا نوالا بن چکا ہوتا، بیچارے کی ہڈیاں تک نہ ملتی۔ اس کے بھائی کو آیا تھا بڑا جاسوس بن کر۔ وہ تو شکر ہے کہ مرم نے اس کی جان بچا لی اور اس کے شوہر نے اس کے صدقے میں اس کو چھوڑ دیا، ورنہ بیچاری کسی ماں کا جوان بچہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اسے تو سوچ سوچ کر ہی جو جھرجھری آ رہی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اس نے 2 لوگوں کی زندگی بچائی تھی، آج حمزہ کی اور پہلے قائزان کی۔ اگر قائزان کو گاڑی سے نہ نکالتی تو یقیناً وہ مر چکا ہوتا۔ اس کی جان بھی اسی نے بچائی تھی، وہ تو دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے ہی آئی تھی اور اس نے دوسروں کی جان بچا کر بہت نیک کام کیے تھے۔ اور قائزان اسے دھمکی نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی وہ اسے مار سکتا تھا۔ اگر اس کی جاسوسی پکڑی بھی جاتی تو بھی وہ اس کی جان نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا اس کی جان بچا کر۔ اگر وہ اس کو نہ بچاتی تو آج کہاں ہوتا اتنا بڑا مصر کا گینگسٹر۔ اور اگر وہ آج زندہ تھا تو صرف اور صرف اس کی بدولت۔ وہ اس سے یہ بات وقفے وقفے سے اسے یاد کرواتے رہنی چاہیے۔ آخر اس نے اس پر اتنا بڑا احسان کیا تھا، اور ایسے گینگسٹرز کو ایسے احسان یاد رکھنے چاہیے تاکہ اگر اس کی جاسوسی پکڑی بھی جائے تب بھی وہ اپنی جان اپنا احسان یاد کروا کر بچا سکے۔ وہ پلان بنا رہی تھی جب اسے باہر سے آواز آئی، کون ہے وہاں پردے کے پیچھے؟ سامنے آؤ، اس سے پہلے کہ میں گولی مار دوں۔ باہر سے چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی اور اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ گن لوڈ ہوئی تھی، یعنی کہ وہ پردے پر گولی چلانے والا تھا، اور اگلے ہی لمحے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے آنکھیں بند کیے باہر نکل آئی تھی۔ پلیز پلیز گولی مت چلائیے گا۔ اچانک ہی پردے کے پیچھے سے مرم برآمد ہوئی تھی، دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ وہ شاید اپنی موت کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی جو کسی دشمن کو اڑانے والا تھا۔ اس کو ہرگز امید نہ تھی کہ پردے کے پیچھے وہ چھپ کر بیٹھی ہے، یا شاید وہ جانتا تھا صرف اس کے سامنے انجان بن رہا تھا۔ اپنے چہرے پہ آنے والی پراسرار مسکراہٹ کو روکنے یا اس سے چھپانے کی کوئی کوشش ہرگز نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتا ہوا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو تم؟ میری جاسوسی کرنے کے لیے؟ بیوی، یہ حرکتیں تمہیں کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے، جانتی ہو نا تم؟ میری گن ہر وقت لوڈ رہتی ہے سامنے آنے والے کسی کو جان سے مارنے کے لیے۔ میں تم سے اس طرح کی غلطی کی امید تو نہیں رکھتا تھا، لیکن شاید تمہیں میرے ہاتھوں مرنے کا شوق ہو گیا ہے۔ تم کچھ زیادہ سر چڑھ رہی ہو، ضرورت سے زیادہ فری ہو رہی ہو بیوی، اور میں ایسے لوگوں کو جلدی اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ تمہارا جنازہ تو ویسے بھی مجھ پر جائز ہے، سوچ رہا ہوں جائز کام پہلے سے سر انجام دے لوں۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب مرم نے اسے گھور کر دیکھا، پھر اسے اپنی سوچی ہوئی باتیں یاد آ گئی۔ کتنے احسان فراموش انسان ہیں آپ، میں نے آپ کی جان بچائی تھی اور آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ اس کی زبان نے بڑی تیزی سے کام کیا تھا، اور مصر کے سب سے بڑے گینگسٹر کے سامنے بڑے سکون سے اپنا احسان جتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرایا۔ مجھ پر جو احسان کرتا ہے میں اس کا احسان اسی طرح سے چکاتا ہوں۔ اس کی باتوں سے وہ اندازہ لگا رہا تھا، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن مرم کی زبان اس کے سامنے اپنے جوہر دکھانے لگی تھی۔ اللہ جی، کاش اس دن میں ان کی جان بچانے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے ان کا گلا گھونٹ دیتی۔ یہ تو میرے اتنے بڑے احسان کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لے رہے۔ اس نے اپنی کسی پرانی غلطی کو یاد کرتے ہوئے سوچا تھا، لیکن سامنے کھڑا آدمی تو شاید اس کی سوچ تک بھی رسائی حاصل کر چکا تھا۔ ہاں صحیح سوچا تم نے، غلطی کر دی۔ اگر تم اس دن میری جان بچانے کی بجائے مجھے مار دیتی تو تمہاری زندگی ایسی نہ ہوتی، لیکن افسوس تمہارا یہ نازک سا دل میری موت دیکھ نہیں سکا۔ وہ اس کے بے حد قریب اس کے کان پر جھک کے بولا تھا۔
آپ نے کہا تھا نا کہ میں اچھی لگتی ہوں آپ کو۔ اس نے کل رات کی بات دہرائی تھی۔ شاید وہ مدہوشی میں اس کو کچھ زیادہ ہی سر چڑھا چکا تھا۔ ویسے بھی وہ کل رات بار بار یہی ساری باتیں پوچھ رہی تھی۔ کہیں اس کا درس دوبارہ تو شروع نہیں ہونے والا تھا؟ میں نے کہا تھا تم صرف مجھے بیڈ روم میں جب میرے قریب ہوتی ہو تب اچھی لگتی ہو۔ اس نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا تھا۔ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں آپ کی فرمانبردار بن کر رہوں تو ممکن ہے کہ آپ میری جان نہ لیں۔ اور اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اس کے ڈر سے کانپنے پر کاہزان بدمزہ ہونے لگا۔ ایک منٹ، یہ بات ہم دونوں میں کب ہوئی؟ اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اپنی طرف سے کہانیاں بھی بناتی تھی۔ ابھی آپ کیا اپنی اتنی فرمانبردار بیوی کو جان سے مار ڈالیں گے؟ وہ آنکھیں ٹپٹپاتی معصومی سے بولی تھی۔ کیا تم یہاں پردے کے پیچھے میری جاسوسی کرتے ہوئے میری فرمانبرداری کر رہی تھی؟ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ واہ بیوی، تم تو فرمانبرداری کے سارے ریکارڈ توڑ رہی ہو۔ 2 گھنٹے سے تم پردے کے پیچھے چھپ گئی، کہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ صدقے جاؤں ایسی فرمانبردار بیوی پر۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے خوفزدہ چہرے پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ مجھے پتا ہے آپ اتنے برے نہیں ہیں کہ کسی کی جان لے لیں۔ آپ مجھے صرف ڈرانے کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے اس کو مار ڈالا۔ آپ اتنے برے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتا ہے ناولوں میں ایسے گینگسٹر نہ بعد میں آرمی آفیسر نکلتے ہیں۔ وہ کسی کی جان نہیں لیتے۔ اس کے دل میں ابھی تک ایک امید باقی تھی کہ جس طرح باقی سب کچھ اس کی زندگی میں ناول جیسا ہوا ہے، اس کی لائف کی ہیپی اینڈنگ بھی ہوگی۔ پہلے اس کا بھائی اس طرح اچانک سے ایجنٹ نکل آیا تھا۔ اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ اس کا بھائی کبھی اس طرح کا کام کرتا ہوگا، اور پھر اس کا شوہر گینگسٹر تھا۔ سب کچھ تو ناولوں اور ڈراموں جیسا تھا۔ اس کی معصومیت پر وہ مسکرایا تھا اور دروازے سے اندر داخل ہونے والے پہلے انسان پر اپنی گن تانتے ہوئے اس کی سماعتوں پر ایک زوردار دھماکہ کیا تھا۔ گولی سامنے والے کے سر کے بیچوں بیچ لگی تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ اس نے کانپتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں رسل اور رفیل اس آدمی کو اس کے سامنے لا رہے تھے۔ دونوں نے اچانک اسے چھوڑ کر زمین کے حوالے کر دیا، اور اس آدمی کے ساتھ ساتھ وہ بھی زمین بوس ہونے ہی والی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنی باہوں کی حصار تنگ کر کے اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اس کے کندھے سے لگی وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میرا بچہ، وہ سرگوشانہ سا اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ واؤ، یہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ یہ کتنی عظیم ہے یار۔ دن میں 4 سے 5 دفعہ تو یہ بے ہوش ہوتی ہے۔ رفیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کچرا اٹھاؤ یہاں سے۔ کتنی مشکل سے صبح صاف کیا تھا یہ سب کچھ۔ مرم نے میری بیوی تم لوگوں کی غلام نہیں ہے کہ تم لوگ ہر طرح کا کچرا اٹھا کر میرے گھر پر آؤ گے اور یہ پیچھے صفائی کرتی رہے۔ صبح جب وہ گھر واپس آیا تھا، اس نے مرم کو باہر کی صفائی کرتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنے زور و شوروں سے صفائیوں میں مصروف تھی، حالانکہ ملازم اس کے ساتھ ہی کھڑا اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ نہ کرے، لیکن وہ اس کی بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ جبکہ اس کی طرف دیکھنے پر اس نے کہہ دیا تھا، اس کا گھر ہے، وہ جیسا چاہے اس کو صاف کرے، جیسا چاہے اس کو رکھے، اسے کوئی اعتراض نہیں۔ سوری قائزان، تم اس سے ملنا چاہتے تھے، رسل نے اسے رستہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ مرم کو کمرے میں لے جا رہا تھا۔ اپنی بات کی درستگی کرو، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، میں اسے مارنا چاہتا تھا۔ اٹھاؤ یہ گند یہاں سے، اور جاتے ہوئے اچھی طرح سے جگہ دھو کر جانا، اور تم پوچھا لگا کر جانا، اس نے رسل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جبکہ وہ دونوں ہی اب اس لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن اس لاش کو ٹھکانے لگانے سے کہیں زیادہ ضروری اس گینگسٹر کا فرش صاف کرنا تھا، ورنہ وہ انہیں دنیا سے ہی صاف کرنے میں ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت لیتا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، تو کچھ کل بھی ضرور سنیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔